الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، اور یہ وہ جنگ بدر تھی جسے اسلام کا پہلا مارکہ، پہلی جنگ، اس جنگ کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور اسلام کا پرچم اور اسلام کا اقبال اور زیادہ بلند سے بلند تر ہوا۔ اور اس جنگ کی وجہ سے کافروں کے دل کے اندر مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی، اور اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو کافروں پر فتح فرمایا۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی جنگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمرو بن الحضرمی، جب اسے قتل کیا گیا تھا، مکے کے کفار کا یہ سردار تھا، اور جب سردار کو قتل کیا گیا تھا تو لوگ اس کا بدلہ لینے کے لیے خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے ذریعے یہ اطلاع عطا فرمائی، اے محبوب، یہ کفار قریش، یہ کفار مکہ آپ کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ مکمل تیاریوں کے ساتھ جمع ہونے لگے، اور بڑے بڑے سرداروں نے اس جنگ کے اندر حصہ لینے کی اپنی آرزو اور خواہش کو ظاہر کیا۔ لہٰذا کفار قریش کے بڑے بڑے سردار اس پر جمع ہوئے، ان کے ساتھ ان کے جنگجو سپاہی، ان کے ساتھ ان کے بہادر، ان کے ساتھ ان کے ہتھیار، ان کی سواریاں، تمام کچھ موجود رہا۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو طلب فرمایا۔ مہاجرین صحابہ بھی تشریف لے کر کے آئے ہیں، انصاری صحابہ بھی تشریف لے کر کے آئے۔ نبی معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار قریش اب ہم سے جنگ کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کا راستہ روکنا یا ان کو راستے میں اس بات کا جواب دینا ضروری ہے، اور مدینے کو ان کے حملوں سے محفوظ رکھنا، مدینے کا تحفظ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تمام مہاجرین صحابہ میں حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ وسلام، ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، کنبے قبیلوں کو چھوڑا۔ یا رسول اللہ، فقط آپ ایک حکم فرمائیں، ہم لوگ آپ کے قدموں پر، آپ کے ارشاد پر اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی نظر مبارکہ کو انصاری صحابہ پر ڈالا۔ جب انصاری صحابہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے انتظار کے منتظر ہیں، اور انصاری صحابہ اس لیے بھی خاموش تھے کیونکہ انہوں نے رسول پاک سے اس بات پر بیعت کی تھی، مدینے سے باہر کا کوئی معاملہ ہوا تو ہم اس میں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں گے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کی طرف دیکھا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ وسلام، اگر تو آپ کی بات کا اشارہ ہماری طرف ہے تو یا رسول اللہ آپ یاد رکھیں کہ ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ کے ایک فرمان پر اپنے جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ آپ کے ایک اشارے پر ہم سمندروں میں کود پڑیں۔ اسی دوران میں دوسرے صحابی جو اسی انصاری صحابہ میں سے تھے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ وسلام، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول لڑنے کے لیے جائے، یعنی اے موسیٰ آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے نہیں آئیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، اللہ نے آپ کو اشرف الانبیاء، اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف النبی بنایا ہے اور ہمیں بہتر امت بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جانے۔ یا رسول اللہ، فقط آپ کا ایک اشارہ ہو، ہم آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یا رسول اللہ، آپ کے ایک اشارے پر جینے اور مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حکم فرمائیں ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو جمع فرمایا، تقریباً 313 صحابہ کی تعداد بدر کے میدان تک پہنچی۔
چونکہ کفار ایک دن پہلے آ چکے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے پہنچتے شام کا وقت ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات اس حال میں گزاری کہ چند صحابہ کو لے کر بدر کے میدان کے اندر پہنچے اور بدر کے اس میدان کا معائنہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک سے جگہ جگہ نشاندہی کی، جگہ جگہ نشانات لگائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ، یہ ابو لہب کے مرنے کی جگہ، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ فلاں کافر، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے واپس آنے کے بعد اس حال میں رات گزارتے ہیں کہ سارے صحابہ سو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی تنہا جاگنے والی اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے والی کوئی ذات ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آقا کریم اپنی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دراز کیے ہوئے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے جس فتح کا وعدہ فرمایا، اے اللہ تو نے جس عزت کا وعدہ فرمایا ہے وہ فتح عطا فرما دے۔ اور آقا کریم نے یہ پوری رات دعاؤں کے اندر گزاری۔ جب فجر کا وقت ہوا صحابہ کو بیدار کیا گیا، نماز فجر ادا کی گئی، مارکا سجا ہوا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ جب مارکا سجا اور جب لڑائی شروع ہوئی اور پھر جب وہ وقت بھی آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کو جہاں پر مرنے کی آقا کریم نے خبر دی تھی اس کافر کو وہیں پر مرا ہوا پایا گیا۔ اسی قافلے کے اندر دو نوجوان سپاہی ہیں جن میں سے ایک کا نام حضرت معاذ اور دوسرے کا نام حضرت معوذ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ یہ آتے آتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے چچا جان کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ ہمیں ابو جہل کو مارنے کا اشتعال ہے، ہم ابو جہل کو قتل کرنا چاہتے ہیں، سنا ہے وہ آقا کریم کا بہت بڑا دشمن ہے، بڑی گستاخیاں کیا کرتا ہے، اے چچا جان ہمیں بتائیں ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں ان کا منہ دیکھتا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو دیکھو، یہ کم عمر ہیں لیکن کہ جذبوں کو دیکھو کہ کفار کا جو سب سے بڑا سردار ہے ابو جہل اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی آشنا میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اشارے سے معاذ اور معوذ کو بتایا کہ بیٹے یہی ہے ابو جہل۔ ان دونوں بھائیوں نے جیسے سنا وہ دونوں بھائی ابو جہل پر دوڑ پڑے اور اس طرح حملہ کیا کہ ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا کر اسی سرکل میں اسی نشان دہی والی جگہ پر لا کر کے اسے گرا دیا اور ابو جہل اسی نشان والی جگہ پر مارا گیا۔ جہاں جہاں میرے آقا نے جس کافر کے مرنے کی جو جگہ بتائی تھی اور جس کی جو نشاندہی کی تھی وہ کافر اسی حال میں اور اسی مقام پر مرا ہوا پایا گیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہ تھا۔ اب مجھے بتائیں آقا کریم نے ایک رات پہلے ہی ان تمام لوگوں کے مرنے کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا کون مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، یہ تمام غیب کی باتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ اور آقا کریم نے پوری امت کو بتایا تھا کہ نبی ہوتا وہی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو غیب کی خبر عطا فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر جو آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے تھے، کبھی اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھتے تھے تو کبھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا کرتے تھے اور اللہ سے بس یہی دعا کیے جا رہے تھے اے اللہ آج اگر یہ 313 صحابہ جو تیرا نام لینے والے ہیں اگر آج یہ دنیا سے ختم ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ 3000 پھر 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے پھر کافروں سے لڑائی لڑی، کافروں کا مقابلہ کیا اور فرشتے نظر تو نہیں آتے تھے لیکن ان کے کافروں کے ناک پر، پیشانیوں پر، چہروں پر کوڑوں کے نشانات ظاہر ہوتے تھے۔ کچھ کافر تو ایسے مارے گئے تھے نہ ان پر کوئی حملہ کیا گیا، نہ تلوار چلائی گئی، نہ کوئی کوڑا برسایا گیا، لیکن ان کی گردنیں کٹ کر نیچے گر جاتی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے واسطے نازل فرمائے ہیں اور یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور اللہ رب العزت نے 17 رمضان کو یوم الفرقان کو یوم بدر کے دن 2 سن ہجری میں 17 رمضان جمعے کے دن مسلمانوں کو وہ کھلی فتح عطا فرمائی کہ جس اسلام کا اقبال اور پرچم بلند ہو گیا اور کافروں کو، کفار کو شکست فحش کا سامنا کرنا پڑا اور اس
جنگ کے اندر تقریباً 70 کفار قتل کیے گئے، واصل جہنم کیے گئے اور باقیوں کو قید کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی جنگ بدر کے اندر کل 14 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے اندر مرتبہ شہادت سے سرفرازی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اصحاب بدر، شہدائے بدر کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی محبت، پختہ محبت کو پیدا فرمائے اور ہم تمام کو اسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔